السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، بہت ہی اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور بہت جلد دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیے، ایک بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ اگر مغرب کی نماز میں پہلی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ چھوٹ جائیں تو پھر باقی کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کر کے بہت سارے بھائی جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں تو پھر کیسے نماز ادا کریں۔ دیکھیے، کنفیوژن کا مسئلہ کیا ہے؟ کنفیوژن کا دیکھیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 رکعتیں ہماری چھوٹ گئیں، امام کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تو تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھانے تو امام اس میں قاعدہ کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر ہم کھڑے ہوئے تو وہ ہماری دوسری رکعت تھی، پھر ہم نے قاعدہ کیا، پھر ہم دیکھیے پھر کھڑے ہوئے تو نماز مکمل ہو رہی ہے، تیسری رکعت ہے تو اس میں بھی ہمیں دیکھیے قاعدہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے معلوم، ہر رکعت میں قاعدہ ہوتا ہے، 3 قاعدے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو لے کر کے ہمارے بھائی کے دیکھیے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، ایک نماز میں 3 قاعدے کیسے ہوتے ہیں؟ 2 قاعدے ہوں گے، یہ 1 قاعدہ ہوگا، لیکن یہ اس میں کیسا ہو گیا جبکہ مغرب کی نماز میں 2 قاعدے ہیں، ایک قاعدہ اول ہے اور دوسرا قاعدہ آخرہ ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جب ہم کھڑے ہوئے تو اس وقت امام صاحب نے 2 رکعتیں نماز پڑھا دی تھی۔ اب ہم تیسری میں کھڑے ہوئے تو تیسری رکعت چونکہ ہم امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ رکعت جو ہے امام صاحب کے ساتھ کے دیکھیے شامل ہوگی، تو یہ 1 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے امام صاحب کی نماز مکمل ہو گئی تو ہم کھڑے ہوں گے، جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہ ہماری پہلی رکعت ہوگی۔ اس میں ہم کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے، الحم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کے دیکھیے ضم سورہ لگائیں گے، جو بھی آپ چاہیں لگا لیں۔ اس کے بعد کے دیکھیے جب ہم 1 رکعت کر لیں گے تو چونکہ 1 رکعت ہم نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت ہماری یہ ہے تو ہماری کتنی ہو گئی؟ 2۔ تو 2 رکعتوں پہ مغرب کی نماز میں قاعدہ کرنا ہے۔ وہ جو ہم نے وہاں پہلی رکعت میں جو سجدہ کیا ہے نا، امام صاحب کے ساتھ میں قاعدہ کیا ہے، وہ تو امام صاحب کا ساتھ دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں ہم نے کیا کہا تھا؟ پیچھے اس امام کے، یعنی تابع اس امام کے، تو امام صاحب بیٹھے تو ہم بھی بیٹھے، وہ قاعدہ ہماری نماز کا نہیں ہے بلکہ وہ امام صاحب کی اتباع کی گئی تھی۔ 1 قاعدہ ہو گیا۔ ابھی یہ دوسری رکعت میں دیکھیں ہم کھڑے ہوئے تو ہماری نماز کا قاعدہ آیا تو ہم نے اس میں کر لیا۔ ایسے ہی کہ دیکھیں تیسری رکعت تو ظاہر ہے کہ یہ تو دیکھیں ہمارا قاعدہ ہے، یعنی ہمارا دوسرا قاعدہ ہوگا، تو امام صاحب کی اتباع ہو گئی، یہ تو دوسرا قاعدہ ہے، تو یہاں ہماری نماز مکمل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں قاعدہ کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ لیکن تیسری رکعت میں بھی جب ہم تیسری رکعت پڑھیں گے مغرب کی تو اس میں بھی ہم الحم لگائیں گے، کل لگائیں گے، یعنی کچھ بھی ایک سورہ لگائیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری تیسری رکعت ہوگی، لہذا اس طریقے سے نماز مکمل کریں گے۔ تو 3 قاعدے ہو سکتے ہیں، لیکن 1 قاعدہ امام صاحب کی اتباع میں، دوسرا قاعدہ نماز کے اعتبار سے اور تیسرا قاعدہ نماز کو ختم کرنے کے لیے۔ ہو گئے نا 3 قاعدے پورے ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ ہمارے کلپ کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔